السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرے بچوں، میں 5 جماعت سے پہلے بچوں، آج ہم ایک نظم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تاج محل کے بعد یہ نظم ہے، تو پیارے بچوں ہم شروع کرتے ہیں تحت اللفظ ہی پڑھنے کی، تحت الغزل ہی پڑھنے کی پہلے، اس کے بعد ہم ترنم میں بھی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے ہمارا ترنم اتنا پر اثر نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے اپنے طریقے سے آپ کو موٹیویٹ کرنے کی، آپ کے دل جیتنے کی، ہے نا بچوں؟ تو اس سے پہلے کہ ہم آپ کے سلیبس کی نظم کو پڑھتے ہیں، میں اپنے 1-2 شعر بطور تمہید آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ وہ یوں ہے: ایک شعر ہے میرا: محبت کی نگاہوں سے جو دیکھے اپنی اماں کو، محبت کی نگاہوں سے جو دیکھے اپنی اماں کو، اسے مقبول حج ہوتا ہے گھر بیٹھے، ارے سن لو، اسے مقبول حج ہوتا ہے گھر بیٹھے، ارے سن لو، محبت کی نگاہوں سے جو دیکھے اپنی اماں کو، اسے مقبول حج ہوتا ہے گھر بیٹھے، ارے سن لو، ماں تیری پیاری اداؤں کو سلام، ماں تیری دلکش نگاہوں کو سلام، منتشر میرے سبھی جذبات ہیں، کون ہے کس سے میں ہوں اب ہم کلام، بوندھئی دون اچھن ہند گاش موجی، ژےٚ کُس چھُم مےٚ کمہِ سٕنٛز آش موجی، چھِ فن زانان کہیا چھم مےٚ وستاد، چھِ فن زانان کہیا چھم مےٚ وستاد۔ بچو تۄہہِ چھُو سمجھ یِوان؟ چھِ فن زانان کہیا چھم مےٚ وستاد، ہٮ۪وان چھا ماجہِ ہیوٗ کانٛہہ ترٛاش موجی، بہٕ ونٛدہے دۄن أچھن ہُنٛد گاش موجی، ژےٚ کُس چھُم مےٚ کمہِ سٕنٛز آش موجی۔ حال حال میں ہی ماؤں کا عالمی دن تھا، آپ کو یاد ہوگا، آپ پتہ کیجئے، کچھ ہی دن ہو گئے، یہ آپ کے لیے ذہنی آزمائش ہے، آپ پتہ کیجئے کہ کب ماؤں کا عالمی دن تھا، کیونکہ ہر دن ماں کا دن ہے۔ ایوری ڈے از مدرز ڈے، ایوری ڈے از وومنز ڈے۔ تو پیارے بچوں، ہم آپ کا وقت زیادہ لیے بغیر آگے جاتے ہیں، تو پہلے شعر سے شروع کرتے ہیں جو آپ کے سلیبس میں ہے۔ یہ ہے: دنیا میں تم پھولو پھلو گے، عزت گر تم ماں کی کرو گے، ماں کی دعائیں لیتے رہو گے، باتیں ادب سے ماں کی سنو گے، خوشیوں سے دامن کو بھرو گے، دنیا میں تم پھولو پھلو گے، عزت اگر تم ماں کی کرو گے۔ گھر کا معنی ہو اگر، تو بالکل آسان سی نظم ہے، یہ غنی دہلوی کی ہے۔ اور بچوں، کہنا مانو ماں کا بچوں، خوش رکھو تم ماں کے دل کو، اور رتبے کو تم ماں کے سمجھو، دنیا میں تم پھولو پھلو گے، عزت گر تم ماں کی کرو گے، ہے نا؟ آپ کو وہ واقعہ یاد ہے حضرت علقمہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کی ماں ان سے ناراض تھی اور آخری وقت تھا، کلمہ زبان سے جاری نہیں ہو رہا تھا، پھر حضور پاس کے پاس ان کی شکایت پہنچی، آپ نے سنا ہوگا نا یہ؟ پھر پتہ چلا کہ وہ اپنی ماں کی زیادہ عزت نہیں کرتا تھا، اس کی بنسبت وہ اپنی شریک حیات کے ساتھ زیادہ ہمدردی بتا تھا، اور ماں کے ساتھ اتنا بہرکیف۔ واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا، آپ سنیں گے بھی، آپ کے گھر میں بھی یہ تذکرہ ہوا ہوگا، کیونکہ ہم سب دیندار گھروں سے ہیں۔ تو پیارے بچوں، پھر آخرکار جب تک ماں اسے معاف کرتی ہے، تب تک اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا ہے۔ حکم ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آگ جمع کرو، میں ان کو آگ میں جلا دوں گا، ہے نا؟ تو ماں بس کھا گئی، اس نے کہا نہیں نہیں، میں نے بخشا، میں نے اپنے بیٹے کو بخشا۔ تو یہ ماں ہے نا، بیٹے لگی مت، وہ ہے نا وہ جس نے کلیجہ نکالا تھا ماں کا،
کسی نے اس کو کہا تھا کہ آپ ماں کا کلیجہ نکال کے لاؤ تب میں مانتی ہوں یا مانوں یا آپ مجھ سے محبت رکھتے ہو. اس نے ویسا ہی کیا. جب راستے میں ٹھوکر لگی تو آواز آئی وہاں سے اس کلیجے سے، بیٹے لگی مت گبرا لگی ماں. ہے نا، یہ ماں کی ممتا ہے پیارے بچوں. اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے ہمیشہ، کیونکہ ماں ہے تو سب کچھ ہے. اگر ماں کے دل کو کہیں سے بھی ٹھیس پہنچ گئی تو انسان کسی کام کا نہیں رہ سکتا ہے. تو بھی میں نے ایک اور جگہ کہا ہے، ستھ میں چھم تھپ میں چھم دامان سیتس ماج یم زایُن دِتُم کیا کرم کا جٲدۍ کر دوئی خور تم سند سۭتۍ چھم. تو ماں کی دعائیں ہمیشہ ساتھ ہوتی ہیں. پیارے بچوں، یہ بیچ میں کچھ چیزیں میں نے ایڈ کی جیسے میں کلاس میں کرتا رہتا ہوں. تو چلیے بچوں، دنیا میں تم پھولو پھلو گے، عزت گر تم ماں کی کرو گے. دنیا میں تم پھولو پھلو گے، عزت گر تم ماں کی کرو گے. دنیا میں تم پھولو پھلو گے، عزت گر تم ماں کی کرو گے. ماں کی دعائیں لیتے رہو گے، باتیں ادب سے ماں کی سنو گے. ہے نا، وَلَا تَقُلْ أُفٍّ لَهُمَا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا سَدِيدًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن پاک میں بھی ہے نا اس کا تذکرہ. تو وہاں حکم ہوا ہے کہ ماں کے سامنے اف تک بھی مت کہو اور ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرو، نرمی کے ساتھ بات کرو. سمجھ گئے آپ؟ اور کہو اللہم اغفر لی ولوالدی ولاستاذی ولمن توالدا وارحمنی وارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ان پہ رحم کیجیے جیسے انہوں نے بچپنے میں ہمارے ساتھ شفقت ہے. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے لیے رحمت کے پر بچھا دو، ان کے لیے رحمت کے. ولا تقل اف لہما، اور ان کے سامنے اف تک بھی مت کرو. نا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بھی ہیں. ہے نا، 3 حصے کس کی ہیں، کس کی خدمت کے ہیں؟ ماں کی خدمت کے ہیں، اور 1 حصہ باپ کی خدمت کا ہے. اور ماں ایک قدموں تلے جنت ہے، یعنی ماں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. سمجھ گئے آپ؟ ہو گیا تھا نا وہ کوئی بندہ اپنی ماں کو حج کرانے کے لیے کندھے پہ اٹھایا اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا گیا. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو پیدل 7 حج کروائے، میرے مالک مجھ سے راضی ہوں گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا میں نے حق ادا کیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے اس کی نیند کی ایک اونگ جو ہے اس کا حق بھی ادا نہیں کیا. یعنی کہ سہ ہوشار تھوتن معمولی سیکنڈس تیوت حق تہ گو ادا کہ آپ کہتے ہو میں نے حق ادائی کی. تو یہ عظمت ہے ماں کی. آپ سمجھ گئے بچوں؟ ان کی باتوں کو ادب سے سننا ہے، ان کی باتوں پر عمل کرنی ہے، ان کی نصیحتوں کو سننا ہے، ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا ہے. ماں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ ہے موج ٲخر موجی آسان ہے. وش وش نیرس دۄد چھے چاوان، موج چھِ ٲخر موجی آسان. سُنا چھِ بومبرون گٔں گٔں ژالان، اولادس پتہٕ ماران پان. نرشان تھٲوِتھ لرِ پان ساوان، موج چھِ ٲخر موجی آسان. یہ اکثر سنا ہوگا آپ نے یہ نغمہ بھی ریڈیو پر بھی اعجاز راگ کی آواز میں پریم ناتھ شاد کا کلام. بہرکیف کہ اکثر شعرا نے ماں کی عظمت کو شاعرانہ انداز میں پیش کیا ہے. یہ عظیم ہستی ہے ماں، جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. ماں کی دعائیں لیتے رہو گے، باتیں ادب سے ماں کی سنو گے. خوشیوں سے دامن کو بھرو گے، دنیا میں تم پھول پھلو گے. دنیا میں تم پھول پھلو گے، عزت گر تم ماں کی کرو گے. پیارے بچوں، کرو گے اپنی ماں باپ کی عزت، خاص کر ماں کی عزت. کہنا مانو ماں کا بچوں، خوش رکھو تم
ماں کے دل کو، رتبے کو تم ماں کے سمجھو، دنیا میں تم پھول پھلو گے، عزت اگر تم ماں کی کرو گے۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ انشاءاللہ کل باقی حصہ اس کا پڑھتے ہیں۔ فی الحال میں آج آپ سے یہیں پہ رخصت لینا چاہوں گا۔ تو کتنی اچھی ہے، تو کتنی پیاری ہے، او ماں، او ماں، نا؟ اللہ ماؤں کو سلامت رکھے، اور جن کی مائیں دنیا میں نہیں ہیں، اللہ انہیں اس ماہ مبارک کے طفیل، اس متبرک مہینے کے طفیل جنت الفردوس میں اعلیٰ درجہ مقام کرے، اور ان کا نام ان لوگوں میں شامل ہو جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیے گئے، اللہ کرے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی، پڑھتے ہیں نا ہم عطیات میں، وہ پڑھا کیجئے۔ ولاستاذیہ ولمن تبالدا ورحمنی ورحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ، جس طرح انہوں نے ہم پر بچپن میں شفقت سے پیش آئے، اے اللہ اسی طرح ان پہ رحم کیجیے میرے مالک، میرے خالق۔ تو لیتا ہوں میں آپ سے اس وقت اجازت، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔